اب جو ہماری گفتگو کا جو اہم ترین حصہ ہے، جتنا وقت اس وقت موجود ہے اس نشست میں وہی میں استعمال کر لینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اب ہمیں جو یہ اس کام کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، یہ منہج انقلاب نبوی جس طور سے برپا ہوا، انقلاب حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک مثال ہے۔ میں نے پہلے جائزہ لیا تھا کہ جو غیر نبوی انقلابات ہیں، فرینچ ریولوشن کسی نبی کے ذریعے سے تو نہیں آیا، بولشوک ریولوشن کسی نبی کے ذریعے سے تو نہیں آیا، تو ظاہر بات ہے کہ ان میں سے بھی کوئی مد مقابل ہو کر نہیں آ سکتا حضور کے انقلاب کے۔ لیکن اسی طریقے سے انبیاء اور رسل میں بھی کہیں اس کی کوئی مثال موجود نہیں، کسی رسول کے ہاتھوں یہ انقلاب برپا نہیں ہوا۔ رسولوں میں بہت اونچا مقام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود کا، حضرت صالح کا، اگرچہ اولو العزم من الرسل عام طور پر 5 مانے جاتے ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہم الصلاۃ والسلام۔ بعض حضرات کے نزدیک ان میں 2 کا اور اضافہ کر لیا جائے، حضرت ہود اور حضرت صالح، 7۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ ان میں سے کسی کے ذریعے بھی انقلاب تو برپا نہیں ہوا، نہ حضرت نوح کے ہاتھوں، نہ حضرت ہود کے ہاتھوں، نہ حضرت صالح کے ہاتھوں، بلکہ ان تینوں کا معاملہ تو یہ ہوا ہے کہ پوری قومیں ہلاک ہو گئی۔ بس اس کو آپ انقلاب کہنا چاہیں تو کہہ لیں۔ جو موجود چند لوگ ایمان لائے حضرت نوح پر، حضرت ہود پر، حضرت صالح پر، ان کو بچا لیا اللہ نے، ان سے پھر ایک نئی قوم ابھری، وقت لگا، لیکن یہ کہ کوئی وقت کے نظام میں فوری طور پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اگرچہ ابو الانبیاء ہیں، ان کی اولاد میں کتنے نبی اللہ نے اٹھائے ہیں، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل سے، انہی کی اولاد میں سے، موسیٰ بھی اور یہ سب کے سب انبیاء جو ہیں، جو جن کو آپ کہتے ہیں دی پروفٹس آف دی اولڈ ٹیسٹامنٹ، سارے کے سارے۔ پھر حضرت مسیح جو ہے کم سے کم والدہ کی طرف سے تو اسرائیلی ہے نا، حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں بن باپ کے، لیکن ماں تو تھی نا، اور ماں اسرائیلی تھی۔ اتنے انبیاء جن کی اولاد میں آئے، جنہیں کہا گیا امام الناس، انی جاعلک للناس اماما، جن کے بارے میں کہا گیا کہ فَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا، ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنا لیا، لیکن ان کے ذریعے سے بھی کوئی انقلاب برپا نہیں ہوا۔ دعوت کے 2-3 مراکز قائم ہو گئے، حضرت اسماعیل کو بٹھا دیا بیت اللہ کے پاس حجاز میں، حضرت اسحاق کو آپ نے بٹھا دیا یہ فلسطین کے علاقے میں، اپنے جو بھتیجے تھے حضرت لوط انہیں بھیج دیا سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف۔ بس دعوتی جو ہے کام ہوئے، انقلاب تو کوئی نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ انقلاب کے قریب پہنچ گیا تھا، جبکہ آپ نے کہا کہ اب جنگ کرو، اور بنی اسرائیل نے کوڑا جواب دے دیا، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ یہاں آ کر وہ پروسیس رک گیا، ورنہ اگر اسی وقت وہ جنگ کرتے اور اللہ فلسطین پر انہیں غلبہ دے دیتا، حکومت ان کی قائم ہو جاتی، تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات دنیاوی ہی کے اندر ایک اسلامی ریاست قائم ہو جاتی، لیکن قوم کے کوڑا جواب دینے کی وجہ سے پروسیس وہی رک گیا۔ حضرت مسیح کا تو معاملہ ہے صرف یہ کہ 3 سال کی دعوت کی جو ان کی جو مسائی ہیں، بس اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد قوم ان کو مارنے پر اور سولی دینے پر تل گئی، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب جب آئیں گے دوبارہ تو وہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اب تک کا معاملہ جو ہے اس کے اعتبار سے حضور تک پوری انبیاء اور رسول کی تاریخ میں کسی دوسرے رسول کے ہاتھوں یہ انقلاب برپا نہیں ہوا۔ اب کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ یہ دوبارہ انقلاب برپا ہو سکتا ہے، جبکہ اب نہ کوئی نبی آنا ہے نہ رسول آنا ہے؟ کلوز ٹو امپاسبل۔ اس کو میں ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں، یہ چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا کام۔ تاریخ میں صرف ایک مرتبہ ہوا ہے، اور کس کے ہاتھوں ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین، خاتم النبیین، ان کے ہاتھوں۔ اب کیسے ہو جائے گا؟ لیکن حضور کی دی ہوئی خبریں ہیں کہ ہوگا، واضح پیشن گوئیاں کہ ہوگا۔ حضور کو بھیجا گیا دین کے غلبے کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے، تو جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہیں ہوتا، حضور کا مقصد بعثت تو ہنوز شرمندہ تکمیل ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔
3 دفعہ قرآن میں یہ الفاظ آئے ہیں ایک شوشے کے فرق کے بغیر. سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورہ فتح آیت نمبر 28، سورہ صف آیت نمبر 9. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. حضور کا مقصد بعثت غلبہ دین. 5 دفعہ قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کے لیے بھیجا ہے، جن میں سب سے کلیئر آیت جو ہے وہ سورہ سبا کی آیت نمبر 28 ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے محمد ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر. اس کو جوڑیے صغرا کبرا نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حضور کا مقصد بعثت اس وقت مکمل ہوگا جب کل کرۂ ارضی پر اللہ کا دین غالب آ جائے گا. اور اس کی خبر دی ہے حضور نے کہ ہوگا. اس کے لیے احادیث ہیں جن کو کہ ہم نے بہت عام کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں چھاپ کر، اس لیے کہ بحالات موجودہ ویسے بھی ہمیں ناممکن نظر آتا ہے. کیسے ہو جائے گا جبکہ نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے، کوئی امتی کی قیادت ہی ہوگی نا، کوئی معصوم رسول نہیں آئے گا. ہر قدم پر اس کی جو ہے ہدایت اور رہنمائی اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی. اجتہاد کرنے پڑیں گے اور اجتہاد میں خطا کا بھی امکان ہے، ثواب کا بھی امکان ہے. تو کیسے ہو جائے گا؟ اس حوالے سے ایک تو یہ کہ ان حدیثوں کو اچھی طریقے سے حفظ جان بنانا ضروری ہے کہ ہوگا، لازماً ہوگا. لہذا ہمارا جو ہے ہمارے دین و ایمان کا تقاضا یہ کہ اس کے لیے کوشش کریں، جد و جہد کریں، تن من دھن اس کے لیے وقف کریں، لگا دیں اپنے آپ کو. ہماری زندگی میں ہو نہ ہو کوئی پرواہ نہ ہو، لیکن یہ کہ ہم اپنے آپ کو لگا دیں اس کام کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم. یہ ہمارا تو فرض منصبی ہے. اگر ہم جہنم کے آگ سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں تو ہمیں جدوجہد کرنی ہے اللہ کے دین کے غلبے کی، تاکہ مقصد بعثت محمدی بتمام و کمال پورا ہو جائے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ بحالات موجودہ جب ہمیں کام کرنا ہے اور جہاں کام کرنا ہے تو اس منہج انقلاب نبوی کو آیا ٹوٹلی ایز سچ ہمیں اختیار کرنا ہوگا، یا یہ کہ اس کے ضمن میں کہیں کہیں کوئی ہمیں زمانے کے حالات کی تبدیلی کی مناسبت سے کوئی تبدیلی بھی اختیار کرنی ہوگی. یہ ہماری انشاءاللہ اگلی نشست کا موضوع ہوگا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.